بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ولید بن طارق اور آپ دیکھتے ہیں 92 سپورٹس. عبدالستار ہاشمی میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت زبردست. جناب ورلڈ کپ تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ سٹارٹ ہو چکا ہے. پہلے 3 میچز اور انتہائی سنسنی خیز میچز، جیسا کہ ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ یو ایس اے میں ہائی سکورنگ میچز ہوں گے اور ویسٹ انڈیز جو ہے اس میں جو ہمیں لو سکورنگ اور سینٹیلیٹڈ یعنی سنسنی خیز میچز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. تو سر کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسا آپ نے کہا ویسا ہونے جا رہا ہے. آگے ورلڈ کپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ولید، ابھی تو ورلڈ کپ شروع ہوا ہے اور پہلے ہی میچز میں انہوں نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے. بالکل ایسا اور ہی بڑے زوردار میچ ہوئے ہیں. اگر آپ امریکہ اور کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں بڑا زوردار میچ ہوا ہے اور ہائی سکورنگ میچ ہوا ہے اور دونوں ٹیموں نے ہی زبردست بیٹنگ دکھائی ہے. کڑک میچ نظر آ رہے ہیں پہلے دن سے ہی. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر آپ گیانا میں دیکھیں جو میچ ہوا ہے یا ٹراؤن میں جو میچ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں لو سکورنگ میچ ہوا ہے. ہاں، لوگوں کا خیال تھا کہ ویسٹ انڈیز جو ہے نا وہ بڑی ابھر کر سامنے آئی ہے ٹیم، اور وہ جو میچ تھا ان کا پی این جی کے ساتھ وہ یک طرفہ ہوگا، لیکن وہ یک طرفہ نہیں ہوا. میں اس میچ کو آبزرو کر رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ویسٹ انڈیز نے پہلے 6 اوورز میں تو اپنا ایوریج ٹھیک رکھی، جو ان کا اسٹرائک ریٹ تھا ٹھیک تھا، لیکن 7ویں اوور سے 15ویں اوور تک تو وہ ٹیم بالکل ہی بیٹھ گئی اور پی این جی کے بالرز چھائے رہے ان پر. اور سر لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کہیں ورلڈ ریکارڈ نہ توڑ دے، 300 نہ کر دے، لیکن دیکھیں ہوا کیا. میں نے میمز دیکھی ہیں فیس اگر بک پہ. یہ پی این جی کا تھوڑے سے رنز 15-20 اور زیادہ ہوتے تو ویسٹ انڈیز کو لینے کے دینے پڑ جانے تھے. لینے کے دینے اچھا، دوسرے میچ میں آپ دیکھیں کہ جو نبویہ اور عمان کے بیچ میں ہوا ہے تو وہ 109 رنز کے ٹارگٹ دیا گیا اور انہوں نے 109 کر کے میچ ٹرائی کر دیا. اچھا، یہ جو صورتحال ہے یہ ٹورنامنٹ کے بیچ میں یا اینڈ پہ جا کے کہیں آتی ہے، لیکن یہاں تو شروع میں ہی بڑی تیزیاں ہیں. اور بڑی ادھر سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ امریکہ باقی چیزوں میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اب انہوں نے ورلڈ کپ کروایا ہے تو وہ بھی پہلے دن سے ہی بتا رہے ہیں کہ جی اس دفعہ ورلڈ کپ بھی کچھ ہٹ کے ہونے جا رہا ہے. لیکن ولید ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ امریکہ میں جو انتظامات ہیں وہ بڑے ناقص ہیں. اچھا، سری لنکا نے اور ساؤتھ افریقہ نے بڑی کمپلین کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یار نہ لاجسٹک سروسز اتنی اچھی ہیں، نہ آپ کی پچز کا وہ معیار ہے، آپ نے جو اسکرینیں لگائی ہیں اس پہ کالا کپڑا لگا کر دیا ہے. یار دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور اتنا بڑا ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اور انتظامات کے حوالے سے یہی کچھ پاکستان میں ہوا ہوتا نا تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ گلاس پانی کا الٹا کیوں رکھا ہے. یہاں تک بات کرتے ہیں سر. حالانکہ نساؤ کرکٹ گراؤنڈ انہوں نے بڑی تیزی میں بڑا اچھا تیار کر دیا، لیکن انتظامات کے حوالے سے تو مجھے آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ اتنی ناقص کار کر دی ہے. نہیں، اس پہ بڑی کمپلینٹس ہیں، بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں، کمپلینس بہت آ رہی ہیں. اچھا سر، باقی مجھے آپ یہ بتائیں، ورلڈ کپ کا آپ نے شروع سے حوالہ تو دے دیا. پاکستانی ٹیم میں نے دیکھا ہے وہ بھی یو ایس اے پہنچ چکی ہوئی ہے. اپنا پہلا میچ جو ان کا آئرلینڈ کے ساتھ ہے 6 تاریخ کو، ان کی میڈیا فوٹوز بھی آپ سب نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی ہوں گی. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پریشر میں ہیں. اگر ان کو پریشر سے ہٹا دیا جائے، پریشر ان سے ریلیز کر دیا جائے تو کیا یہی پلیئرز آگے جا کے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھو ولید، ہمارے ساتھ یہ بڑا یہ سانحہ ہے ہمارا ایک طرح سے کہ ہم لوگ ہمارے پاکستانی جو خاص طور پر ویلاگرز ہیں اور مبصرین ہیں وہ پاکستان ٹیم کو ہی ہٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تنقید سے پاکستان کتنے پریشر میں جاتا ہے. اعظم خان نے اپنے سارے انسٹاگرام پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے. یہ تکلیف دہ ہے. اچھا، اب آپ ایک بندہ آپ سلیکٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو وہ کوئی بائی چانس سلیکٹ تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑی ریزننگ ہوتی ہے. اب آپ نیو یارک میں ہیں اور امریکہ میں ہیں، وہاں آپ نے شروع کرنا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ 2021 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل تک گئی تھی. ایگزیکٹلی 2022 میں آپ جانتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہار گئے تھے لیکن ہم فائنل میں پہنچے تھے اور ہم ایشیا کپ کا بھی فائنل کھیلے تھے. تو یہ ٹیم انڈیا کے ساتھ جب ہم کھیلتے ہیں نا، خاص طور پر جو 9 جون کو بڑا میچ آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ واقعی پریشر میں ہوتے ہیں. جوگندر سنگھ شرما جو انڈیا کے پلیئر ہیں، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا کی ٹیم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ پینک ہو جاتی ہے، پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے ان کے کیچز ڈراپ ہوتے ہیں اور وہ میچ ہار جاتے ہیں. اچھا، کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ مطلب ہمارے پاس اتنے بڑے نام، ہمارے پاس نسیم شاہ، ہمارے پاس محمد عامر، ہمارے پاس شاہین شاہ افریدی، ہمارے پاس بابر اعظم، ہمارے پاس فخر زمان. اس کو ٹیکل کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پاکستانی مبصرین ایک ماہ کے لیے چپ کر جائیں. یہ ایک بہترین حل ہے. میں آپ کو اب ایک اور بات بتاتا ہوں کہ تبصرے کرنے کی بات کہاں تک پہنچ چکی ہے. نسیم شاہ نے 2022 کا ورلڈ کپ کھیلا تھا T20 کا. بالکل تھوڑی وکٹیں تھی اس کی، نیا آیا تھا وہ.
تو وہ کہتے ہیں فائنل ہار کے ہم جب گھر آئے نا، بڑی مزیدار واقعہ ہے یہ، کہتے ہیں میرے گھر کے باہر ایک جلیبی والا ہے، وہ جلیبیاں نکالتا ہے، تو میں اکثر شام کو اس کے پاس جا کے جلیبی کھاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ورلڈ کپ ہار کے آیا، 2 دن کی تھکن تھی، اتر کے میں جب جلیبی والے کے پاس گیا تو میں نے جلیبی مانگی، تو جلیبی والی نے جلیبی دینے کی بجائے مجھے ایک لمبا لیکچر دے دیا اور میری اتنی ساری غلطیاں گنوا دیں کہ جیسے کرکٹ کا صرف اسے ہی پتہ ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حالانکہ نسیم شاہ واز بریلینٹ ان دا فائنل، بین سٹوکس اور بٹلر اور ہیری برو کے پلے نہیں پڑ رہی تھی ان کی گیم۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو میں نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو، میں 2 سال سے آپ کی جلیبی کھا رہا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جلیبی کا وہ معیار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میں یہاں آتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کمپلین نہیں کی۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ اس طرح سے تو نہ ہمارے ساتھ کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک جلیبی والا جو ہے وہ اتنا تنقید کرتا ہے، اتنا بڑا ناقد بنا ہوا ہے، تو جو ایکسپرٹس ہیں، اور خاص طور پر میں بڑا حیران ہوں احمد شہزاد کے رویے پر، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے تنویر کے اوپر اور سکندر بخت، یہ پاکستانی کھلاڑی رہے ہیں، پاکستان نے ان کو نام دیا ہے، اور یہ ایک چینل پہ بیٹھ کر دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے تنقید نہیں کرتے جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اب اعظم خان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی فیور نہیں کر رہا، لیکن سی پی ایل میں وہ وہاں کا بہترین ہیرو ہے ویسٹ انڈیز کی وکٹوں کا، سائم ایوب، اور دونوں نے ترتھلی مچائی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو 151 پاکستانی کھلاڑیوں نے میچ کھیلے ہیں وہاں پر، مجھے اندازہ ہے، اور دوسرے نمبر پر افغانستان ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ کا آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور اس کے بعد انگلینڈ نے 6 میچ کھیلے ہیں سر آسٹریلیا کی، اور انڈیا نے تو ایک بھی نہیں کھیلا وہاں پر۔ سر جی آسٹریلیا کی بڑی خراب اوسط ہے ادھر ویسٹ انڈیز میں، آسٹریلین پلیئرز کی، اور ہمارے پاکستانی ویسٹ انڈیز میں چھائے ہوئے ہیں، اور ہمارا ویسٹ انڈیز میں ہمیشہ سے ریکارڈ بہت اچھا۔ آپ کو وہ سیریز یاد ہے جب ذوالفقار بابر نے چھکا مارا تھا، اور وہ سیریز میں ویسٹ انڈیز سے کتنے بڑے بڑے نام شامل تھے، کرس گیل شامل تھے، کیرن پلاٹ شامل تھے، لینڈل سیمنز شامل تھے، ڈیرن براوو شامل تھے، تو ہم نے اس ٹیم کو ہرا دیا تھا۔ تو میں ناقدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اعظم خان، سائم ایوب اور عماد وسیم کی کارکردگی آپ دیکھیے ویسٹ انڈیز کی وکٹوں پر، آپ کو آپ کے تبصرے واپس لینے پڑیں گے۔ نہیں، سری لنکا پر۔ اچھا آج کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ چیز تو ڈسکشن کر لی، اس کے بعد ہم آج کے میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آج 7:30 بجے ایک انتہائی اہم میچ ہونے جا رہا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا، یعنی ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے نا چھوٹی ٹیمیں آپس میں کھیل رہی ہیں، آج 2 بڑی ٹیمیں ٹاپ 8 والی ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرانے جا رہی ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے اور سری لنکا۔ جناب اس میچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ولید، اس کے لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اب تک جو 8 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں T20 کے، اس کے ٹیبل پر نظر ڈالیں تو آپ کو سری لنکا کا نام نظر آئے گا، ساؤتھ افریقہ کا نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ساؤتھ افریقہ کا نام نہیں نظر آئے گا۔ دوسری ایک اہم بات یہ کہ یہ جو میچ آج شام ہونے والا ہے، یہ جو آپ ابھی اسٹیڈیم کی بات کر رہے تھے نساؤ کرکٹ اسٹیڈیم، اس میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اہم بات بتا دوں آپ کو کہ آئی سی سی کہاں فیور کرتی ہے۔ اس گراؤنڈ پر بھارت کا 9 جون کو دوسرا میچ ہوگا۔ جی اس سے پہلے وہ آئرلینڈ کے ساتھ یہاں کھیل چکا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک میچ پہلے رکھ کے انہوں نے انڈیا کو اس کی کنڈیشنز کے ساتھ آپ کو آشنا کر دیا، اور پاکستان کے لیے وہ پہلا میچ ہے، گویا وہاں پر انڈیا دوسرا میچ کھیلے گی، پاکستان پہلا کھیلے گی، تو انڈیا کو یہ فیور حاصل ہوگی کہ وہ پہلے سے وہاں کھیل چکا ہے اور اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ میں جو میچز ہوئے ہیں نا، سری لنکا وہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ پہلے کھیلتے ہوئے 7 دفعہ جیتا ہے، اور سری لنکا 1 دفعہ کی۔ یعنی افریقنز کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ تعاقب کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ 5 دفعہ جیتا ہے اور سری لنکا 4 دفعہ جیتی ہے۔ اچھا، اب سری لنکا کے جو پلیئرز ہیں وہ پچھلے 1 ماہ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے بہت سارے پلیئرز آئی پی ایل کھیل کر فریش وہاں پہنچے ہیں، اور اگر ویسٹ انڈیز کی سیریز کو بھی شامل کر لیں تو ان کی پریکٹس اچھی زیادہ ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو نیو یارک کا یہ جو اسٹیڈیم ہے، یہاں پر جو پچ رکھی گئی ہے وہ ڈراپ ان پچ ہے، مطلب اننے وارنز، اور یہ ایڈیلیڈ سے منگوائی گئی ہے، اور ایڈیلیڈ سے جو منگوائی گئی اس پچ میں گیند ابھر کر آتا ہے اور فاسٹ بالنگ کو مزہ دے گی۔ یہ سر وہی بات ہے نا، ہم نے یہ چیز بھی پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ انڈیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے 9 جون کو، کیونکہ باؤنسی ٹریک ہے، اور نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی اور اسپیشلی حارث رؤف وہ ان پچز کے کنگ مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آخری بات میں بتا دوں کہ یہ آج شام کو 2 منظر ہو سکتے ہیں۔ پہلے منظر میں اگر سری لنکا پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو 155 سے 165 رنز بنیں گے، اچھا، اور ساؤتھ افریقہ اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو 175 سے 180 رنز بنائیں گے، اور دونوں صورتوں میں ساؤتھ کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ چلیں جی، اب یہ تو آج رات ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہاشمی صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں، جو ان کا تجزیہ ہے
ان کے جو سوری میں بات کر رہا ہوں، کل کی میں بات کر دوں، کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ پی این جی جو ہے نا وہ پہلے کھیلتے ہوئے 130 سے 140 رنز بنائے گی اور انہوں نے 136 رنز بنائے. سر کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی. چلیں آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بات کیا اس حساب سے ہو. اس کے بعد پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ہم نے کافی گفتگو کی، آج کے پاکستان کرکٹ کو کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو ہماری یہی ٹیم ہے، یہی ہماری ورلڈ بیسٹ ٹیم ہے، اور انشاءاللہ یہی ٹیم ہمیں میچز جو ہے وہ آگے جتوا کے دے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بن طارق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.